خداوند یسوع مسیح کے جلالی اور قدوس نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ جہاں جہاں بھی اردو اور ہندی بولنے والے بہن بھائی ہیں، ان سب کو میرا بہت سلام۔ مسیح میں آپ کی سلامتی چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خداوند یسوع مسیح میں خوش بھی۔ آج جو میرا آپ کے سامنے موضوع ہے، جو خیال ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک مسیحی کی شخصیت کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ بہت سادہ سی بات ہے، مگر جو کچھ ہم سمجھتے ہیں، ہم کسی بھی شخص کی شخصیت کو جب دیکھتے ہیں، شاید اس کا رنگ جو ہے وہ بھی دیکھتے ہیں، اس کا قد دیکھتے ہیں، اس کے چہرے کی خوبصورتی دیکھتے ہیں، اسی طرح خواتین میں بھی۔ مگر یہ چیزیں اگرچہ بہت بابرکت ہیں، خدا کی نعمتیں ہیں، مگر اس کے علاوہ انسان کی شخصیت اور اس کی خوبصورتی کا معیار کچھ اور ہے۔ میں ساؤل بادشاہ کی ایک کہانی سناتا ہوں آپ کو۔ ساؤل بادشاہ جو بنی اسرائیل قوم کا پہلا بادشاہ تھا، وہ بھی بڑا قداور تھا، بہت خوبصورت آدمی تھا۔ جب خدا نے اس کو رد کر دیا تو اس کے اوپر ایک بری روح نازل ہونے لگی اور وہ فینٹ ہونے لگا، دورے پڑنے لگے، اس کی طبیعت خراب ہونے لگی، اور ان کے سارے درباری اور وہ خود بھی، اس کا گھرانہ بڑا پریشان تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب سب دوستوں نے اسے کہا کہ کوئی بجانے والا بلایا جائے، تاکہ جب ساؤل بادشاہ کو جہاں پناہ کو دورہ پڑے تو وہ جب موسیقی بجائے گا، ساز بجائے گا، بربت بجائے گا، ستار بجائے گا، تو وہ بحال ہو جائے گا۔ بادشاہ کو یہ بات پسند آتی ہے اور بادشاہ کہتا ہے کہ میرے لیے ایک بجانے والا لایا جائے۔ پھر ایک شخص، ایک وزیر تھا، نوجوان، وہ کہتا ہے، یہ بات قابل غور ہے، پہلا سموئیل 16 باب کی 18ویں آیت، وہ کہتا ہے میں نے بیت لحم کے یسی کے ایک بیٹے کو دیکھا ہے، جو بجانے میں استاد، زبردست سورما، جنگی مرد، گفتگو میں صاحب تمیز اور خوبصورت آدمی ہے، اور خدا اس کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیے، بادشاہ کی ضرورت تھی موسیقار، بادشاہ کی ضرورت تھی ایک سنگر، بادشاہ کی ضرورت تھی ایک بجانے والا۔ مگر جب اس کا تعارف کرایا گیا ہے تو اس کا تعارف اس طرح کروایا گیا کہ اس میں 5 باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ وہ بجانے میں استاد، وہ زبردست سورما، وہ جنگی مرد، وہ گفتگو میں صاحب تمیز اور خوبصورت آدمی ہے۔ یہ بادشاہ کے دربار میں جو خدمت گزار لوگ ہوتے تھے، ان کا معیار بتایا گیا، تعارف کرایا گیا کہ وہ شخص ہے بیت لحم کے یسی کا ایک بیٹے کا ذکر ہے، باقی تمام بیٹوں کا ذکر نہیں ہے۔ یہ 18ویں آیت میں نے آپ کے لیے پڑھی ہے۔ اس کے مطابق ہر شخص کو اپنی شخصیت کا معیار دیکھنا چاہیے کہ کیا میں یسوع مسیح میں اس معیار پہ پورا اترتا ہوں؟ کیا میں اپنے فن میں استاد ہوں؟ کیا میں بہادر سورما ہوں؟ کیا میں جنگی مرد ہوں؟ کیا میں گفتگو میں صاحب تمیز ہوں؟ کیا میں خوبصورت بھی ہوں؟ لیکن میں اس کو کچھ تھوڑا سا مختلف طریقے سے لیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اپنے فن میں استاد ہونا، اور زبردست سورما ہونا، اور آزمائشوں سے لڑنے والا ہونا چاہیے، اور گفتگو میں صاحب تمیز ہونا چاہیے۔ یہی کسی بھی ایماندار شخص کی، کسی بھی بادشاہوں کے بادشاہ یسوع مسیح کے بندے کی خوبصورتی ہے۔ اور خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو، اس میں آج کی میری اس گفتگو میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کی خوبصورتی کا معیار ظاہری خوبصورتی نہیں ہے، بلکہ اندر کا معیار ہے، اندر کی خوبصورتی۔ اگرچہ ظاہری خوبصورتی بھی خدا کی برکت ہے۔ جو لوگ بہت خوبصورت ہیں شکل و صورت میں، خدا ان کو برکت دے، خدا ان کو اس خوبصورتی کے ساتھ انصاف کرنے کی توفیق دے۔
اور اس خوبصورتی کے ساتھ ساتھ خدا ان کو اندر کی خوبصورتی کو بھی داؤد کی طرح بڑھانا چاہیے، اور جو پڑھا لکھا ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت خوبصورت ہوتا ہے، یا وہ اپنے فن میں ماہر ہونے کے ساتھ شکل و صورت میں بھی خوبصورت ہوتا ہے، تو اس کی تعریف اور زیادہ کی جاتی ہے۔ ایک کہانی آپ کو سناتا ہوں ایک نوجوان کی۔ وہ نوجوان جس کو میں جانتا ہوں، وہ بہت بڑے عہدے پر آج کل خدمت کرتا ہے۔ اس کا خاندان اور وہ لڑکا بہت خوبصورت، بہت سمارٹ، بڑی شکل و صورت کا حامل وہ لڑکا، اور وہ ایک دفعہ کراچی چلا گیا۔ وہاں وہ کام کرتا تھا، دعائیا لڑکا تھا، چرچ کے ساتھ وابستگی تھی، خدا سے محبت رکھتا تھا، کلیسیا سے محبت رکھتا تھا۔ اس کا رابطہ ایک خاندان کے ساتھ ہو گیا، اور وہ خاندان جس کے ساتھ رابطہ ہوا، وہ سارا گھرانہ بڑا راست باز گھرانہ، مسیحی گھرانہ، اچھا گھرانہ، اس کے ساتھ رابطہ ہو گیا، اور اس کو ان کی بیٹی پسند آ گئی۔ جب وہ بیٹی پسند آ جاتی ہے تو وہ اپنے والدین کو فون کرتا ہے کہ امی ابا آپ آئیں، میں نے رشتہ پسند کر لیا ہے۔ اور والدین سمجھے کہ اس نے ہمیں لڑکی دکھانے کے لیے بلایا ہوا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اس لڑکے نے جب والدین وہاں کراچی جاتے ہیں، وہ اپنے والدین کو ان کے گھر لے جاتا ہے۔ ٹائم پہلے مقرر کیا ہوا تھا کہ والدین آ رہے ہیں، تو انہوں نے بڑا اچھا اہتمام کیا، اور وہ ان کے گھر گئے۔ جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بیٹی جس کے لیے ان کے بیٹے نے اس کو پسند کیا تھا، اور وہ لڑکی خوبصورت نہیں تھی۔ اگر میں اس کی شکل و صورت کے اوپر تبصرہ کروں تو میں نہیں چاہتا کہ وہ اس طرح کی تھی، لیکن والدین کو پسند نہیں آئی۔ تو اس کی والدہ اپنے بیٹے کو الگ لے جا کر کہتی ہے کہ بیٹا یہ تو نے کیا کیا ہے، یہ تو نے کیا پسند کیا ہے؟ تو وہ لڑکا کہتا، امی جی میں نے آپ کو لڑکی پسند کرنے کے لیے نہیں بلایا ہے، میں نے آپ کو بلایا ہے اس کو پیار دیں، اور دوسروں کی بیٹیوں کو اس طرح سے نہیں دیکھتے جس طرح آپ دیکھتی ہیں۔ تو اس کی ماں خاموش ہو گئی، اور وہ بازار جاتے ہیں، چیزیں لاتے ہیں، لڑکی کے لیے انگوٹھی لاتے ہیں، اور پھر وہ لڑکی کو پہناتے ہیں، کچھ باقی اور چیزیں، کپڑے شپڑے لے کر آتے ہیں، اور وہ رشتہ ہو جاتا ہے۔ اس شادی میں شریک بھی تھا۔ تو جب شادی ہو جاتی ہے تو وہی بچی اس گھر کے اندر سب سے زیادہ عزت دار بن جاتی ہے، کیونکہ اس بچی کا دل اور ذہن دونوں بہت خوبصورت تھے۔ اس نے اپنے آپ کو مینٹین کیا، اس نے اپنے آپ کو اپنے کام میں ماسٹر بنایا۔ وہ بینک ملازم تھی، وہاں بڑی پروموشن ہوئی۔ وہ گھر کے اندر اپنی ساس کے ساتھ، سسر کے ساتھ بڑا محبت رکھتی تھی، اور خدا نے اس کو برکت دی۔ اب وہ بڑے بڑے کاموں میں مصروف ہیں۔ بائبل مقدس ایک ایماندار کی شخصیت کے لیے کیا کہتی ہے؟ ایک ایماندار کی شخصیت کے لیے یہ کہتی ہے، ایک نمونہ دیتی ہے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ پھر لکھا ہے، اچھا آدمی اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے۔ میں ان باتوں کو دہراؤں گا، کسی شخص کی شخصیت میں کیا کیا ہونا چاہیے۔ نمبر 1، اسے اپنے فن میں ماہر ہونا چاہیے، اسے زبردست سورما ہونا چاہیے، اسے آزمائشوں سے لڑنے والا ہونا چاہیے، اسے طالب علم ہونا چاہیے تاکہ ثابت تمیز ہو جائے، اس کی گفتگو میں امتیاز ہو۔ اور پھر 5ویں نمبر پر ہے، اسے خوبصورت بنانے کے لیے یہ چیزیں کافی ہیں، اور اگر وہ شکل و صورت میں خوبصورت نہیں ہے تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ خدا اس کے ساتھ ہوتا ہے تاکہ ایک مسیحی نوجوان بڑے بڑوں کی ضرورت بن جائے۔ آج کی جو چند باتیں جو اس سبق میں ہم نے سیکھی ہیں، دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ وہ شخص جو داؤد کا تعارف کرا رہا ہے، وہ تعارف کتنا خوبصورت کراتا ہے، اور ہم جو ہیں
وہ یسوع مسیح کا تعارف کرانے والے ہیں۔ ایک خوبصورت تعارف کرا دیا اس شخص نے داؤد بادشاہ کا۔ اور جب یوحنا رسول یسوع مسیح کا تعارف کراتا ہے وہ بہت مختصر اور بہت ہی بڑا تعارف ہوتا ہے، اس کی ساری شخصیت کو، اس کے سارے کام کو، اس کے نجات کے کام کو بیان کر دیتا ہے۔ جب یسوع مسیح کو اس نے دیکھا اپنی طرف آتے ہوئے تو وہ فرماتا ہے، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اور ہم یسوع مسیح کا تعارف کرانے والے ہیں، تو ہمیں یسوع کا تعارف اتنا کرانا چاہیے جتنا ہم یسوع کو جانتے ہیں۔ اور میں یہ درخواست کروں گا کہ ہمیں بائبل مقدس کو پڑھنا، سننا اور یسوع مسیح کو زیادہ سے زیادہ جاننا چاہیے تاکہ ہم اس کا خوبصورت تعارف کرا سکیں۔ اسی طرح سے جب ہم یسوع مسیح کا تعارف خوبصورت کراتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی شخصیت کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ہماری شخصیت کیا ہے، کیا ہم مسیح میں ان ساری خوبیوں سے مزین ہیں، کیا ہمارا دل اور ہمارا ذہن خداوند کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ یہ دو باتیں ہمیشہ یاد رکھنا، ہمارا دل اور ذہن خدا کے ساتھ ہونا چاہیے، اور یہی باتیں ہمیں خوبصورت بناتی ہیں، ہماری شخصیت کو نکھارتی ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اس کے علاوہ بھی ہم بہت سی باتیں، بابرکت باتیں آپ کو بتاتے رہیں گے، اور مجھے امید ہے آپ برکت پائیں گے۔ ہمارا رابطہ نمبر ہے 0331 86 83 003 0331 86 83 003۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔